تمہارا انٹرو ہی ایک دم دوبارہ پریشان کرنے والا ہے. ہم بار بار میرا خیال ہے کہ تقریباً 10 مہینے میں ہفتے میں کم از کم ایک دن آن ایوریج رائٹ ہے نا کوئی نہ کوئی اس سے متعلقہ ہی بات کرتے ہیں. پولیس والے ہوں یا فوجی ہوں رینجرز کوئی سم سارٹ آف سیکورٹی یا لا انفورسمنٹ والوں پہ حملہ ہوتا ہے اینڈ وی ایوری ٹائم یو آر رائٹ. نہیں اور یہ تو لڑ رہے تھے یہ تو بارڈر پہ موجود ہوتے ہیں ایک باقاعدہ آپ اٹیک کر رہے ہیں. اب 2 شہادتیں ہیں. اب پرابلم یہ ہے جو یعنی سمجھ نہیں آ رہی کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. ہمارے ہاں لاشیں بھی آئیں اور ہمارے جوانوں کی آئیں. خوبصورت بچے کیا ہے یار ایک یعنی کہ ینگ آفسر تو یو جسٹ سٹارٹ یور کیریئر. اور اس کے بعد افغانستان میں جو کچھ کہیں بھی ہو جائے تو اس کی ذمہ دار بھی ہم. سیف ہیونز یو نو ٹرمپ اینڈ آل دیٹ. اب مجھے جو خدشہ ہے کہ فرض کرو میرے منہ میں خاک اگر اس طرح ہمارے بارڈر پر واقعات ہو رہے ہیں کہ مخالف سائٹ سے حملہ ہو رہا ہے, افغانستان کہہ رہا ہے جی کہ وہاں سے حملے ہو رہے ہیں کہ ان علاقوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, تو آہستہ آہستہ کیا میرے جیسے لوگ یہ مطالبہ کرنے پر مجبور نہیں ہوں گے کہ جی پھر ہم ہاٹ پرسوٹ کا آپشن کیوں نہیں استعمال کرتے کہ ہم 100 پیاز بھی کھائیں 100 جوتے بھی کھائیں, ہم باڑ بھی لگائیں, باڑ کے اس طرف جو چوکیاں ہماری ان پہ سنیک ان کر کے دہشت گرد حملے بھی کریں. اس کے نتیجے میں ہمارے بچوں کی لاشیں بھی آئیں. تو یہ سیف ہیونز بنانے آ رہے تھے ان کو روک رہے تھے نا یہ لوگ جو بیچارے شہید ہوئے ہیں. بالکل صحیح نہیں ہو رہا, مطلب کتنی افسوس کی بات ہے. پھر بھی میرے جیسا بلاخر تنگ آ کر یہ مطالبہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا, کیونکہ میں پھر جب امریکی میڈیا دیکھوں گا ان کے لیڈروں کی بات سنوں گا تو they would be pointing fingers at us. ابھی کچھ ہی روز پہلے 3 یا 4 دن ہوئے لکیلی ہم آن ایئر نہیں تھے. وہ امریکہ میں امریکی افواج کا جو سربراہ ہے افغانستان میں اس نے نیٹو کے اجلاس میں کہا کہ صاحب نہیں پاکستان نے اپنا رویہ نہیں بدلا. تو شکر کرو ہم نہیں تھے. لیکن اگر فرض کرو کہ اس طرح کے بیانات بھی آ رہے ہیں اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی ہو رہا ہے تو یعنی I don't think it's sustainable. میرا خیال ہے یہ بات ہم لوگوں کو ہمارے حکومتی لوگوں کو یہ بات کنوے کرنی چاہیے کہ صاحب ہمارے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے کہ آپ ہمیں بدنام بھی کروا رہے ہیں, ہمیں برا بلا بھی کہلوا رہے ہیں اور ہمارے ہاں ہی جو ہے وہ لاشیں بھی آ رہی ہیں. کب تک یہ چلے گا؟ یہ بات کہتے ہوئے ہی ساتھ ہی پھر خیال آتا ہے گلمینے کہ یہ جو ہم آج بھگت رہے ہیں باجوڑ میں جو ہوا وہ اس لیے بھگت رہے ہیں کہ 1980 کی ایک دہائی تھی جس میں ایک افغان جہاد ہوتا تھا. اس افغان جہاد کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نبراسکا یونیورسٹی میں کسی مدرسے میں نہیں خاص سلیبس بھی تیار ہوئے. CIA نے بھی دل و جان سے ساتھ دیا افغان جہاد کا. ماشاءاللہ جہاد نہیں جہاد واز ویری فیشنیبل اس وقت. تو اس کا بلو بیک آج 2017 کی نومبر میں بھی میں بھگت رہا ہوں. میرے پاس کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. گالیاں بھی سنوں, برا بھلا بھی سنوں اور لاشیں بھی اپنے جوانوں کی وصول کروں. اب وہ قضیہ ابھی میں نپٹا نہیں پایا تو آج 6 دن ہو گیا ہے. اسلام آباد کی ایکسیس بند ہے اور اسلام آباد کی ایکسیس کو بند کرنے والے وہ بھی دین مبین کا نام لے رہے ہیں, میرے دین کا نام لے رہے ہیں اور حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے. آپ یقین مانیے کہ سارا دن میرا جو ہے ای میل پہ ٹیلی فون پہ, تم تو خوش نصیب ہو کہ تم نظر بظاہر یہ کہ میں بکواس کرتا رہتا ہوں آپ مجھے کنٹرول کرتی ہو یا ٹوک دیتی ہو تو تمہیں لوگ اتنا تنگ نہیں کرتے. مجھے
کہ جی آپ بڑے مرد کلندر بنتے ہیں، فلاں بنتے ہیں، فلاں بنتے ہیں، فلاں بنتے ہیں، یہ کیا. اور یہ اکثر لوگ جو وہ ہیں 3 گھنٹے ہاں باس انہیں اپنے دفاتر نوکری ہے. کسی سے پوچھ لیں آپ پچھلے ایک ہفتے میں اسلام آباد کا حال تو آپ کو یہی قصہ. مرد حضرات تو چلو پھر بھی گزارا کر لیتے کہ یار چلو ادھر سے نکل لیا، ادھر سے نکل لیا. ہماری ایکسپریس وے بند ہے، وہ H8 کا سیکٹر ہے، وہاں سکول ہوتے ہیں اور شفا ہاسپٹل. سب سے زیادہ آتے ہوئے بچے وہ پھنسے ہیں، اسکول سے آتے ہوئے ٹیچرز پھنسی ہیں. مڈل کلاس کے غریب لوگ جو میٹرو پہ آتے تھے وہ بھی بند، وہ میٹرو بند ہے. جو موٹر سائیکلوں پہ چلیں دائیں بائیں گلی سے نکل کے، فرض کرو کسی بچے نے بیچارے نے آج سے 3-4 سال پہلے اس نے کہا چلو یار میری تنخواہ تھوڑی سی میں کچھ پیسے بچا سکتا ہوں، اس بیچارے نے قسطوں میں گاڑی لے لی. اب وہ ڈر کا مارا وہ گاڑی نہیں لے. بس ہمارے اپنے 2 پروڈیوسرز ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک ہفتے سے وہ گاڑی نہیں لائے، آفس بائک پہ آ رہے ہیں نا. یو نو دیٹ. تو اپنے ادھر کا اس سے زیادہ بات کہ بھئی آج کل ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ گھر کی بچیوں کو کام کرنا پڑتا ہے، گھر سے سب نکل چاہیں یا نہ چاہیں. معاشی مجبوری ہو گئی ہے کہ ایک سفید پوشی برقرار رکھنے کے لیے بچیوں نے اگر شادی کرنی ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ چلیں جی میں تھوڑی سی ملازمت کر کے. بہت گھر نہیں چلتا، اٹس ناٹ این آپشن، ایوری ون ہیز. اور جب آپ شادی کر لیتے ہیں تو گھر چلانے کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے. اب اسلام آباد میں میں کم از کم 20 سے 25 خواتین سے میری بات ہو چکی ہے جو بیچاری جاتی ہیں. آپ دیکھو نا، یہ 5 بجے چھٹی ہوئی تمہاری، تم 8 سوا 8 بجے گھر پہنچو گی. اگر تمہارے گھر میں وہاں ایک بچوں کو دیکھنے والی کو آیا بھی ہے تو وہ اس نے ٹائم ہی کیا 6-7 بجے جائے گی. جن کے پاس نہیں ہے کوئی اور کیا ہوگا پھر جا کے 90% کے بوڑھے بیمار ماں باپ گھر پہ ہوتے ہیں جن کا لوگوں نے خیال رکھنا. آپ شروع کریں آپ لسٹ تو کیا کیا. یہ بھی تو ایک ظلم ہے کہ بھیا، اور اس کا ہم تذکرہ جو ہے وہ بھی نہیں کر رہے، وہ ہم نہیں کر پا رہے. ویسے ہم چین جاپان ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں اور کہ پاکستان کے امیج کی بھی ہمیں بہت پرواہ ہے، ہر وقت رہتی ہے. میں نے صرف ایک آج خبر اٹھائی ہے نیو یارک ٹائمز، اور اس طرح کے عالمی میڈیا میں اس وقت ویژول کوریج بھی چل رہی ہے، بھرپور چل رہی ہے. اور یہ میرے اور اب 2-3 دن سے چل رہی پوری خبر دیکھو، یہ 3 صفحوں کی ہے تصویروں کے ساتھ، جس میں کم از کم 3 یا 4 انہوں نے تصاویر بھی رکھی ہوئی. آڈیو ویژول حوالوں سے پوری دنیا میں، رائٹر ہو، AFP ہو، عالمی اخبارات ہوں، الجزیرہ ٹیلی ویژن ہو، CNN ہو، تاثر یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دارالحکومت نرغے میں ہے، ایکسیس نہیں ہے. ٹھیک، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا امیج دنیا کیوں. بھائی اب میں اس خبر کو کیسے جھٹلاؤں؟ نہیں جھٹلا سکتے. دس از ٹرو. میں کیسے کہوں کہ یہ دشمن میرے خلاف بکواس کر رہا ہے، فیک نیوز ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا، بلکہ شرم مجھے آنی چاہیے کہ میں خود کو صحافی کہتا ہوں اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں 6 دن تک یہ بتا سکوں کہ مشکلات لوگوں کو کیا آ رہی ہیں. کیا کریں؟ اب میری کل ہم ایک کھانے پر تھے جس میں میرے مقابلے پہ، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہو سکتا ہے وہ مناسب نہ سمجھیں، ویسے میں نام لے لیتا. وہ ویسے مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے تھوڑا سا جونیئر ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ ایکٹیو رپورٹرز بھی ہیں، بہت نمایاں ہماری ٹی وی اسکرینز کے اینکرز بھی ہیں اور بڑے دبنگ بھی ہیں. صاف بات. میں کل ان دونوں کو نا، میں ایسی اپنی عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں تانے وانے دینا شروع ہو گیا کہ میاں یہ کیا تم لوگ اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہو. میں کہا سر بہت اچھا ہے. اچھا، یعنی انہوں نے میرے ساتھ بھرپور بحث کی کہ نہیں کرنا چاہیے. میرے دونوں ساتھیوں نے کہ نہیں صاحب آپ انہیں اگر میڈیا کوریج دیں گے تو یہ تو رش بڑھ جائے گا اور توجہ مل جائے گی. بس میں کیا کہوں، آپ فیس بک پہ لائیو جا کے اس وقت سن لیں، وہ چل رہا ہے. تو اگر رش بڑھنا ہوگا تو کوئی ہمارے دکھانے سے نہیں بڑھے گا، یقین کریں. مطلب میں تمہیں کہہ رہا ہوں، نہیں آئی مین آئی نو آپ کا آرگومنٹ نہیں تھا، لیکن میں میڈیا کے دبنگ آدمی مجھ سے زیادہ ایکٹیو رپورٹنگ میں، شوق انہیں مجھ سے زیادہ ہے.
हकायक को परसू करने का, हक गोई का, मैं तो थक गया हूँ। हम तो लुट भी चुके, मर भी चुके। हाँ, अब मोहब्बत कोई है वो वगैरह वगैरह, वो कोई और वो अपना, मैं समझता हूँ मैं अपने हिस्से का सच बोल चुका हूँ। ठीक, ओके, फेयर इनफ, ओके, राइट। जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, कर चुका हूँ। लेकिन वो भी समझते हैं कि उन्हें अभी बहुत कुछ करना है। तो उनको मैं उनकी इसी बेस को कर रहा था कि भाई क्या है तुम्हें। अब मसला ये है कि ये 6 दिन गुजर गए हैं, हुकूमत के कुछ लोगों से बात की, तो चूंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो वो ये कहते हैं कि साहब हमारे तो अभी देखिए हर दूसरे दिन अफसाने हैं, मॉडल टाउन निकाला होता है आपने। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहें। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना